آپ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، مگر پھر ماہوں سال گزرتے جاتے ہیں اور عوام آپ کے مسائل میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی جلوس نکالے جاتے ہیں، کبھی ریلی، کبھی دھرنے دیے جاتے ہیں، اور یوں ہی 5 سال گزر جاتے ہیں اور عوام آپ کے مسائل ہی حل کرتے رہ جاتے ہیں۔ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران۔ ناظرین، پروگرام فرنٹ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مخصوص ہے بلوچستان کے سیاسی، سماجی، معاشی مسائل سے متعلق۔ بہت سارے مہمان ہمارے ساتھ آج بھی اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں، کوئٹہ میں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آخر بہت سارے سسپینس کے بعد، بہت گہما گہمی کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا۔ بہت ساری غیر یقینی تھی، شبہات تھے جن کا اظہار بارہا کیا گیا، اور ابھی تک بھی کہیں کہیں ہمیں انہی شبہات کی ایک بازگشت سنائی دیتی ہے۔ لیکن بلوچستان میں جہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ خاموشی چھائی، سیاسی منظرنامے پہ دوبارہ سے وہی گہما گہمی نظر آئی۔ بہت بڑے بڑے نام تھے جو کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جاتے ہوئے نظر آئے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو ہے سیاسی منظرنامہ صاف بھی ہوتا نظر آیا کہیں پر ہمیں لگا کہ ابھی بھی کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں یا قومی جماعتیں بلوچستان میں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی سیاسی پالیسی کو واضح نہیں کیا ہے۔ لیکن انہی حالات کے ساتھ بلوچستان بھی الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہاں پر لوگوں کے کیا جذبات ہیں، سیاسی جماعتوں کے کیا جذبات ہیں، کیا جوڑ توڑ جاری ہے، ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، کیونکہ اب الیکشن میں وہ وقت آ چکا ہے کہ اب کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ یہ 3 دن بڑے اہم 3 دن ہمارے سامنے ہیں۔ انہی معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سجاد بخاری صاحب، بہت ویلکم۔ آپ ایکسپرٹ ہیں اور یہ تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں اقبال شاہ نصر اللہ زیرس صاحب موجود ہیں، صوبائی صدر پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت کوئٹہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں یاسمین لہڑی صاحبہ ہیں، رہنما ہیں نیشنل پارٹی کی۔ ان تمام معاملات پر ہم گفتگو کا اپنے آغاز کرتے ہیں۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج انوار الحق کاکڑ صاحب بھی نگران وزیر اعظم موجود تھے بلوچستان میں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ہر حال میں اور صاف اور شفاف ہوں گے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ کیا شبہات دور ہو گئے ہیں، اطمینان ہو گیا ہے، اور کیا سیاسی منظرنامہ ہمیں اب کچھ صاف ہوتا نظر آ رہا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں، اس وقت اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں برطانیہ اور امریکہ جو ہے بڑے سر فہرست ہیں، جہاں پہ بڑے ٹرانسپیرنٹ شفاف انتخابات ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الزامات کی زد میں آئے، اور رشین ہیکر سے لے کر رشین انفلوئنس تک کے الزامات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ لگائے گئے کہ انہوں نے انتخابات کے دوران دھاندلی کی ہے۔ تو شفاف مکمل 100% انتخابات تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتے، اور لیس ڈیولپ کنٹریز، اور جس میں پاکستان از ون آف دا موسٹ، معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ایسے ملک ہے کہ جہاں پہ انتخابات کے حوالے سے ہمیشہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اب پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 4 حصوں میں۔ فیڈریشن، تمام فیڈریشنز جو ہیں، تمام اکائیاں جو ہیں، ان کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ تو بلوچستان کی بکھری ہوئی آبادی کے بکھرے ہوئے مسائل بھی ہیں، اور بلوچستان کے اندر بکھری ہوئی آبادی میں شفاف انتخابات کا ہونا جو ہے وہ حقائق کو پس پشت ڈالنے والی بات ہے، یہ جھوٹ میں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ بلوچستان میں ہمیشہ سے دھاندلی ہوتی رہی ہے اور دھاندلی ہوگی۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شفاف انتخابات ماضی کے انتخابات سے بہتر ہونے چاہیے، یعنی جو ماضی میں انتخابات ہوئے ہیں اس سے کمپیریٹیولی تھوڑے سے بہتر ہونے چاہیے۔ اب اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان، پھر آر ڈی آرز، اور اس کے ساتھ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، باعث نہیں ہونی چاہیے وہ، یا کسی ایک طرف ان کا ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں مواقع، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، پتہ نہیں کون سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، بڑے بڑے رہنما شامل ہو رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں ان کی جماعت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ 100% شفاف انتخابات ہوں گے۔ 100% شفاف انتخابات پاکستان میں اٹ ول ٹیک لٹل بٹ، ناٹ ٹو مچ ٹائم، اس میں بہت ٹائم لگے گا کہ اس میں 100% شفاف انتخابات ہوں گے۔ ہاں، انتخابات ہو جائیں، تمام کانسٹیچوئنسیز میں ہو جائیں، اور پھر رزلٹ پینڈنگ میں نہ ہو۔ ایک یہ جو پینڈنسی والا معاملہ ہے نا ہمارے بلوچستان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، زیر صاحب کو بھی پتہ ہے
کہ رزلٹ آنے میں تاخیر جو ہوتی ہے، بعض اوقات تو 3 ماہ 2 ماہ کے تاخیر کے بعد بھی کچھ جو نمائندے ہیں ان کا رزلٹ سامنے آیا ہے، تو یہ نہ ہو۔ جی زہیر صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں، آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے صاف اور شفاف انتخابات، آپ کی کیا امید ہے اور وہاں پر بلوچستان میں لوگوں کا کیا مزاج ہے، لوگوں کی کیا امید ہے کہ ان انتخابات سے کیا واقعی ان کے مسائل کے حل کی طرف کچھ معاملہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ تھینک یو ویری مچ محترمہ، آپ کا اور آپ کے پروگرام کا، ٹیلی ویژن کا۔ دیکھیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا دعویٰ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں حقیقی جمہوریت میں ہمیشہ روڑے اٹکائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے اس 75 سالہ دور میں کتنے دور یہاں ڈکٹیٹرشپ رہی، اور جب بھی انتخابات ہوئے ہیں تو اس پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، انتخابات میں مداخلت کی گئی، عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر فیئر، فری، صاف، شفاف، آزادانہ انتخابات نہیں کرائے جاتے تو یہ ملک آج جس معاشی بحران میں مبتلا ہے، آج بے روزگاری کا سامنا ہے، مہنگائی ہے، یہ مزید دلدل میں پھنس جائے گا، اور ایسا دلدل میں پھنس جائے گا کہ وہ پھر جو ہے نا ہم نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا شروع ہی سے یہ، ہم ایسے لوگ ہیں، ڈیموکریٹک ہے، اینٹی امپیریلسٹ ہیں، اور عوام کے امن اور ترقی پر ہم یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انتخابات کو 100% صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، آر اوز ہو، ڈی آر اوز ہو، اس کے باوجود کہ اب وہ انتظامیہ سے لیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ جب ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے یا ڈی او صاحب یا ڈی ایچ او صاحب، وہ باثر لوگوں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ 2018 میں بھی زیر ایسے ہی ہوا تھا۔ بہرحال ہمارا یہ ہے کہ 2018 میں تو ڈی آر اوز جو تھا، آر او وہ جوڈیشری سے تھا، میرا خود حلقے کا آر او جو تھا وہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب تھے۔ ان کا اپروچ زیادہ نہیں ہو لوگ ان کے پاس نہیں جا سکتے، ان پہ جو ہے نا دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس کے باوجود آج تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر ہم واقعی اس ملک کے خیر خواہ ہے، تو انتخابات کو ہر لحاظ میں صاف شفاف ہونے چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں انہیں ایسا موقع فراہم ہونا چاہیے کہ وہ انتخابی مہم چلائیں، اور انتخابات کے جتنے بھی مراحل ہے، آج سے لے کر کے یا پہلے جب ووٹر لسٹ بن رہا تھا، ابھی کوئٹہ کے حلقے ان کو جو ہے نا بڑی غیر معمول طور پر ان کو خراب کیا گیا ہے، کوئٹہ کے عوام کو، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو حق کے نمائندگی سے محروم رکھا گیا ہے۔ اچھا نصر اللہ زیر، ایک بات آپ سے، کیونکہ ماہرہ نے بھی آپ سے یہ بات چھیڑ دی، ایک تو آپ نے جو 100% شفاف انتخابات کا کہا ہے، تو یہ تو ایک آئیڈیل سوسائٹی میں ہوتا ہے، میں نے تو امریکہ کی بھی مثال دی ہے۔ یہ ہے کہ ماضی سے جو ہے وہ انتخابات بہتر ہونے چاہیے، زیادہ شفاف ہونے چاہیے۔ ماضی میں جو شکوک و شبہات تھے انتظامی آفیسران کے حوالے سے، 2018 کی شکایات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے ایک سیل بھی بنایا تھا جس کو کمپلینٹ سیل کا نام دیا تھا، پھر کس طرح آر ٹی ایس بیٹھا، یہ سارا کچھ سب نے دیکھا، تماشا دیکھا۔ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کی پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی، تو آپ تو پہلے سے الزامات لگا رہے ہیں، تو کہیں ہمیں لگ رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ آپ الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ الزامات لگائیں گے، کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر مجھے الیکٹیبلز نہیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پاس قہار خان جیسے لوگ، زیارت وال جیسے لوگ، رؤف لالا جیسے لوگ، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جو ماضی میں بھی جو ہے ان کو بڑے اچھے پورٹ فولیو ملے ہیں، صوبائی اسمبلی کے وہ ممبر بھی رہے ہیں۔ آپ کس بنیاد پر آپ جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا منشور ہے؟ اور آپ بغیر الیکٹیبلز کے کس طرح جو ہے آپ پالیٹکس؟ الیکٹیبلز کی بات نہیں ہے۔ پارٹی جب بھی 2013 میں ہمارے پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے کارکنوں نے ووٹ دیا ہے، وہ کارکن جو دن رات انہوں نے یونٹس بنائے، وہ عوام کے اندر، ان کارکنوں نے ان کو مسند اقتدار تک پہنچایا ہے۔ ان کی اپنی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہمارے عوام کی ہے، ہمارے پارٹی کارکنوں کی ہے۔ ان کارکنوں نے یہاں تک انہوں نے پہنچایا۔
اب جو کارکن ہیں، نظریاتی کارکن ہیں، وہ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی ہمارے پاس ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں، میں ایک کارکن ہوں. میں نے 2013 میں اس علاقے سے میں انتخابات جیت چکا ہوں جہاں ہمارے بلوچ بھائی رہتے ہیں. بالکل مجھے ووٹ انہوں نے دیا ہے. میں نے وہاں اتنا کام کیا 10 سال میں کہ میں نے وہاں 25 سکول بنائے. 10,000 بچے اور بچیاں ان سکولوں میں پڑھ رہے. بالکل. میں نے غلجی کالونی جیسے پسماندہ علاقے میں انٹر کالج بنایا، سکول بنایا، وہاں پہ لائبریری بنائی. وہاں پہ 500 کلیوں کو میں نے بجلی فراہم کیے. 200 سے زائد محلوں کو میں نے ٹیوب ویل دیے، تمام سڑکیں بنائے، اسٹریٹ لائٹ لگائے. اب دیکھیں بلکہ یہ دو جو ہیں، دو نمائندے جو ہیں بلوچستان سے، دو بلوچستان سے نمائندے علی مدد جتک اور نصر اللہ زیرے، ان کے بارے میں تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں اور کہنی چاہیے کیونکہ حقائق کو بھی ہم پس پشت نہیں ڈالتے. تو انہوں نے جس طریقے سے اس ایریا میں کام کیا ہے، ڈیولپمنٹ ورک کیا ہے، تو یہ دو لوگ خاص طور پر علی مدد جتک اور نصر اللہ زیرے جو ہیں، انہوں نے مطلب قوم پرست جماعت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایسا جسچر وہاں پہ نہیں دیا کہ وہاں پہ بلوچ ٹرائب زیادہ. لیکن سیاسی مستقبل تو پھر بھی سوالیہ نشان رہ جاتا ہے کہ اب جو اس وقت جو بلوچستان میں سیاست چل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ کس طرح کون سا الیکٹیبل کس کے پاس جا رہا ہے اور کس طرح وہاں حکومت تو مخلوط آنی ہے لیکن کس طرح ڈومینیٹ کیا جائے گا. ہاں جی، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے بھی اقبال شاہ صاحب موجود ہیں کوئٹہ میں، ان کی طرف بھی جائیں گے. اس کے علاوہ یاسمین صاحبہ، ان کا ہم خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ کنونشن چھوڑ کر اپنا ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئیں. سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اس کے علاوہ صدر ہیں ویمن ونگ کی نیشنل پارٹی کی. یاسمین صاحبہ، آپ ہماری آواز کلیئرلی سن سکتی ہیں؟ جی بالکل آواز آ رہی. جی یاسمین صاحبہ، آپ کی کیونکہ آپ کی پارٹی حکومت کا حصہ بھی رہی ماضی میں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے مسائل یا بلوچستان سے جڑے ہوئے سیاسی جو مسائل ہیں یا طریقہ کار ہے، کیا یہ اور مزید مشکلات کا شکار ہوا ہے یا آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوگا اس میں کوئی بہتری ہوگی؟ بلکہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. آپ سے اسی سوال کا جواب ہم دیتے ہیں بریک کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک ہے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. یاسمین صاحبہ ہمارے ساتھ کوئٹہ میں موجود ہیں. ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئیں اور ان سے ہم کچھ ان کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ کیا تبدیلی آئی ہے کوئی بلوچستان کے سیاسی منظرنامے میں، یا ان کو لگتا ہے کہ وہی حالات ہیں اور وہی نتیجے نکلیں گے اور ویسے ہی مخلوط حکومت آئے گی اور عوام کے مسائل پھر پیچھے چلے جائیں گے. کیا منظرنامہ دیکھتی ہیں یہ مستقبل میں؟ جی یاسمین صاحبہ. تھینک یو سو مچ. جی جس طرح سے جو ہے وہ آپ بات کر رہے تھے، نصر اللہ زیرے صاحب نے جیسے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے اور ماضی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، بالکل میں ان چیزوں کو انڈورس کرتی ہوں کہ جس طرح سے بلوچستان کا جو مطلب بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ انٹائرلی چینج صورتحال ہے. بلوچستان میں جو اس وقت تک جو ہے مطلب جمہوری عمل رہا ہے اس میں کافی جو ہے وہ چیلنجز، مشکلات، خاص طور پہ جو ہے وہ الیکشن کے دوران، یا بھی آپ بلوچستان میں دیکھ رہی ہیں کہ گیما گیمی ہے، مطلب وہی جو پہلے لوگ جو ہے کسی اور پارٹی میں تھے ابھی جو ہے وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک امپریشن یہ ہے کہ بلوچستان کا جو سیاسی ماحول ہے یا بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ کنٹرولڈ ہے، کنٹرولڈ بائی اسلام آباد ہے، کہ مطلب وہاں سے جو بھی اشارہ ملتا ہے، یہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو جہاں بتایا جاتا ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے جو پولیٹیکل فگرز ہیں، مطلب ان کو اگر کوئی پلیٹ فارم سوٹ نہیں کرتا تو وہ کسی اور جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ جہاں پہ کہ وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو مطلب ایک فی الحال ہم جو صورتحال آبزرو کر رہے ہیں وہ یہی ہے. باقی یہ ہے کہ مطلب جیسے کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے سوال کیا، تو ہم جو ہے وہ اگر یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جو بھی کوئی آتا ہے وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس بیسز ہیں، اسٹرانگ جو ہے وہ ایویڈنسز ہیں. مطلب ایسے نہیں کہ ہم خام خواہ میں الزام لگاتے ہیں. بلوچستان میں تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہو رہے ہیں، 24 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کے باکسز فل ہوتے ہیں، پرچیاں جو اس میں ڈلی ہوتی ہیں. مطلب پہلے سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ مبارکبادیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ایم پی اے منتخب ہوا ہوں، حالانکہ الیکشن جو ہے وہ اگلے یاسمین لیڈی صاحبہ آپ نے تو بالکل جو بات کی ہے الزامات کی بوچھاڑ اور ایک کنٹرول ڈیموکریسی اور اسلام آباد کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی آپ نے یاد کیا، ساری باتیں کی.
تو آپ کو بھی ایک 2.5 سال کا موقع ملا تھا نیشنل پارٹی کو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی زیر قیادت اور میر حاصل بزنجو مرحوم اور غوث بخش بزنجو کی جماعت ہے, بڑا نام ہے, نیب سے لے کر بعد تک ان لوگوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ہمارے لیے بڑے وہ قابل احترام بھی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو 2.5 سال تھا, اس 2.5 سال میں کیا کوئی ایلینز ویلینز تعینات تھے؟ آپ کو اتنی اچھی سیٹیں ملیں, آپ کا وزیر اعلیٰ بھی بن گیا, تو 2.5 سال یہ اسلام آباد والے سوئے ہوئے تھے اس وقت؟ کیا آپ کو لگا کہ وہ 2.5 سال کے لیے بالکل ہر چیز شفاف ہو گئی تھی؟ اور جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے, 2013 کے, خاص طور پہ 2013 کے جو انتخابات تھے, اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا, آپ لوگ تبھی جیتے تھے, یا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی؟ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عوامی جو ہے وہ طاقت سے, عوامی قوت سے, عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے, لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ ہم جو ہے وہ سنگل مینڈیٹ کے ساتھ نہیں تھے حکومت میں, ہم کولیجن گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, کہ مطلب جس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون, پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی جو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب اگر عوام کو حق کے رائے دہی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ دیا جائے, اور مینڈیٹ اگر چوری نہ ہو, یا جو ہے وہ الیکشن کی بجائے سلیکشن نہ ہو, ٹرو جو ہے مطلب ڈیموکریسی اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, تو پھر جو ہے مطلب نیشنل پارٹی ہم یہ کلیم کرنے میں حق بجانب ہے کہ مطلب ہم ایک بھرپور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی میں انشاءاللہ آئیں گے, جو مطلب ریئل عوامی نمائندے ہیں. جیسے کہ آپ نے 2.5 سال کا جو ہے وہ ذکر کیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس 2.5 سال میں پوری جو ہے وہ مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود ایک طرح سے ہم جو ہے وہ اقلیت میں تھے, ہماری جو ہے وہ سیٹیں اتنی نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ تھا جو نیشنل پارٹی پہ کیا گیا, اور جو ہے وہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا, اور 2.5 سالوں میں نیشنل پارٹی نے ڈیلیور بھی کیا. اور یہ جو 2.5 سال کی جو حکومت تھی یاسمین صاحبہ, اگر میں ایک چھوٹا سا سوال اس کے بیچ میں کر سکوں کہ جو 2.5 سال کی حکومت تھی وہ بھی مخلوط حکومت بننے کے نتیجے میں ملی تھی, تو اب دوبارہ سے وہی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے, اور اگر یہ اتنی کمزور ہوتی ہیں یہ حکومتیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی, تو ابھی آپ کو کیا امید ہے؟ کیا یہ الیکشن جو ہے ان سے امید ہے کہ یہ صاف شفاف ہوں گے, اور کیا جو اب حکومت آئے گی نہیں, دوبارہ سے مخلوط حکومت ہی آتی لگ رہی ہے, تو کیا وہ ڈیلیور کر پائے گی, یا آپ کو لگتا ہے تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی؟ بلوچستان کی ہسٹری تو یہی رہی ہے کہ مطلب یہاں پہ مخلوط حکومتیں ہی آتی رہی ہیں, کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ مینڈیٹ کے ساتھ فلی طور پہ کبھی نہیں آئی. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں بلوچستان کی, چاہے پولیٹیکل جو ہے وہ سچویشن ہو, چاہے یہاں پہ سماجی جو ڈیولپمنٹ ہے, سوشل سروسز کی جو صورتحال ہے, وہ بالکل جو ہے وہ سیٹسفیکٹری صورتحال نہیں ہے. اگر جو ہے وہ سنگل پارٹی مینڈیٹ ہو تو پھر جو ہے مطلب وہ اکاؤنٹیبل بھی آپ ٹھہرا سکتے ہیں. اب مخلوط حکومت کے اپنے چیلنجز ہیں, اپنے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایک دوسرے کو جو ہے وہ کام کے لیے اس پوٹینشل کے ساتھ چھوڑنا, یہ بلوچستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ سے مخلوط حکومت ہی آتی رہی ہے. اس دفعہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اگر عوام کو جو ہے وہ 100% شورٹی کے ساتھ چھوڑا جائے کہ وہ اپنی جو ہے وہ حق کے رائے دہی کا صاف اور شفاف طریقے سے خود ہی جو ہے وہ اظہار کریں, اور جو ہے مطلب عوام کے ساتھ مینڈیٹ ہو, سلیکشن نہ ہو, ٹرو الیکشن ہو, امید یہی ہے. ہمارے ساتھ اقبال شاہ صاحب بھی موجود ہیں, چینج ریزلٹ دیکھیں گے بلوچستان کی. جی شکریہ یاسمین صاحبہ. اقبال شاہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں. شاہ صاحب, آپ کی پارٹی میں تو ہم نے دیکھا بڑے بڑے نام شامل ہوئے پچھلے چند دنوں میں گورنمنٹ سے استعفیٰ دے کے, کیا دیکھتے ہیں کیا پیپلز پارٹی کی کوئی سیاسی پوزیشن یا سیاسی جو ان کا کی اثر و رسوخ ہے اور اس میں کچھ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور کیا امید ہے, کیا واقعی کوئی حکومت میں ایک مضبوط کیا کہہ سکتے ہیں ایک پارٹ آپ کو مل جائے گا بلوچستان کی گورنمنٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب اور محترمہ آپ کا. آپ مجھ سے پہلے نصر اللہ زیرے صاحب نے اور عدی نے جو ہے نا بلوچستان کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی ہے, لیکن ہم اگر الیکشن سے پہلے ہم تھوڑی سی اس بات پہ کریں کہ بلوچستان کو ہم نے صحیح نظر میں دیکھا نہیں. بلوچستان مختلف اپنے سیاست کا مختلف ادوار میں اس کی مختلف سیاست رہی ہے, لیکن اگر بلوچستان کے ہم معروضی حالات کو دیکھیں تو بلوچستان کی سیاست کئی حصوں میں تقسیم ہے. اب بلوچستان کا ایک حصہ جو ہے ہمارا پارٹ آف حصہ ہے سیاست کا, اس میں ایک مذہبی جماعتوں کا ایک بہت بڑا حصہ بنتا ہے. ایک حصہ ہمارا قبائل کا, قبائلی سردار اور نواب ان کا بنتا ہے. ایک ہمارا مکران بیلٹ ہے. میں اس سے اتفاق کروں گا کہ مکران بیلٹ جو ہے نا شروع سے, آج سے نہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے چونکہ وہ کچھ آگے ہے ہمارے باقی اضلاع سے,
تو وہ سیاست میں جو ہے نا ہم سے تھوڑا سا آگے. میں سیاسی طور پہ بلوچستان کو اگر تقسیم کرتا ہوں تو بلوچستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جس پہ پارٹیاں اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنے پروگرام کے تحت آگے جاتی ہیں. جیسا ہمارا بیلک ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، ہمارا نصیر آباد ڈویژن ہے اور کوئٹہ ڈویژن. یہ بلوچستان کے وہ علاقے ہیں جہاں سیاسی پارٹیاں اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑتی ہیں. اب بدقسمتی سے جیسے آپ نے پہلے سوال کیا، آپ کے سوال سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا آپ نے کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن، تو آپ 1988 سے اگر آپ اندازہ کریں کہ 1988 میں جب آئی جی آئی بنائی گئی، پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں الیکشن ہوتے رہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ مخصوص قوتیں پورے ملک میں اور خصوصاً پھر بلوچستان میں شاید جو ہے نا، بلوچستان کے اپنے معروضی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معروضی حالات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 بارڈر لگتے ہیں، سمندر ایک بہت بڑا سمندر لگتا ہے. تو کچھ مخصوص قوتیں ہیں، ان کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے جو بلوچستان کی سیاست میں اپنے فگرز کو آگے لاتی ہیں. لیکن اس دفعہ چونکہ ہم نے ماضی میں بھی 2008 سے اور 13 تک آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو جب موقع ملا، چونکہ مخلوق حکومت اس وقت بھی تھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں، مجھے یاد ہے، بی بی کو بھی شاید یاد ہو اس زمانے میں کہ ہمارا پہلا بجٹ جب 2008 اور 2009 کا بن رہا تھا تو ہمارے پاس 22 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا. لیکن صدر آصف علی زرداری نے اس زمانے میں، آپ یقین کریں، جب ہم 60 ارب پہ رکے ہوئے تھے، انہوں نے بلوچستان کو 135 ارب، اس کے بعد 200 ارب، اس کے بعد 300 ارب اتنا کیا کہ ہمارا جو MPA کا جو فنڈ ہوتا تھا، ہمارا MPA اس زمانے میں 50 لاکھ کے فنڈ کے لیے کبھی وہ جو ہے وزیر اعلیٰ اور کبھی گورنر ہاؤس کے چکر لگاتا تھا. اس کے بعد NFC کے بعد 3555 کروڑ جو ہے نا ان کو MPS کا فنڈ کیا گیا. ہم نے اس زمانے میں شاہ صاحب فنڈ ملا لیکن فنڈ عوام تک پہنچا نہیں، اس شکایت کو کیسے دور کریں گے؟ وزیروں کے حصے میں چلا گیا. جی اقبال صاحب، فنڈ ملنا ایک الگ چیز کہوں گا، وہ مخلوط حکومت. اقبال شاہ صاحب، آپ نے جو اپنی دور اقتدار کی بات کی تھی، یہ بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک اب پتہ نہیں سنہرے حروف سے لوگ لکھیں گے اس کو یا سیاہ باب ہے بلوچستان کا، کہ جتنے کے جتنے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے وہ سب کے سب وزیر تھے، اور جو 2-4 تھے میرے خیال میں وہ فقیر تھے، اس میں ایک وہ طارق مسوری بگٹی بھی شاید شامل تھے. تو آپ کو نہیں لگتا اس ڈیفیسٹ کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے سب کے سب کو وزیر لگا دیا تھا؟ اور اب تو دوسری بات یہ کہ اب تو آپ جو جن طاقتوں کی قوتوں کی بات کر رہے ہیں، مخصوص قوتوں کا آپ جو نام لے رہے ہیں، اب تو میر سرفراز بگٹی صاحب بھی آپ کی صف میں شامل ہو گئے ہیں. تو لگتا ہے تھوڑی بہت ابھی آپ کی بھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ وہ دوسری طرف ہو جائے گی، عمومی تاثر جو ہے. سرفراز بگٹی سے حوالے سے نہ ہو، سرفراز بگٹی کا باپ جو ہے پیپلز پارٹی کا ہمارا ضلعی صدر رہا ہے، شاید وہ اپنے گھر واپس آیا ہو. میں اس کو اس نظر سے بھی شاید دیکھوں کہ شاید وہ اپنے گھر واپس آیا ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ آ رہے ہیں. وہ شاید ہمارے 2008 سے لے کے 13 تک کا جو کردار ہمارا جو ہے رہا ہے، اور اس دفعہ جس ویژن کے ساتھ، اب آپ نے دیکھا 2 دن پہلے زرداری صاحب تربت تشریف لائے تھے اور انہوں نے پارٹی کا ایک پروگرام جو بلوچستان کے حوالے سے، اور خصوصاً میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان اور بلوچستان کے زراعت کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے، یعنی بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے جو پروگرام دیا وہ لوگ جانتے ہیں. اور ماضی میں بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنے ادوار رہے ہیں، چاہے وہ 70s کا ہو، چاہے محترمہ کے 2 مختصر ادوار، پھر اس کے بعد جو ہے 2008 سے لے کے 13 تک پیپلز پارٹی کے ادوار، یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہم نے اگر فنڈ دیا اور اس پہ سارا کام دیا. وہ قصور یہ ہے کہ ہماری مخلوط حکومتیں بنتی ہیں. آپ نے خود آپ ایک لفظ کہا آپ نے کچھ دیر پہلے کہ آپ نے زہرے صاحب کے اور علی مدد جتک صاحب کی آپ نے مثال دی. آپ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں، آپ بلوچستان کے قریب لے جاؤں، اگر آج بھی آپ کو بورڈ ملتے ہیں ترقی کے بورڈ، چاہے وہ روڈ کے حوالے سے ہو، اسکول کالجز کے حوالے سے ہو، یونیورسٹیز کے حوالے سے ہو، وہ روزگار کے حوالے سے ہو، بلوچستان پیکج کے حوالے سے ہو، بے نظیر انکم سپورٹس کے حوالے سے ہو، آج بھی وہ تختیاں شاید وہ 2008 سے 13 کی آپ کو ملیں گی. جی بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. ہم بس ایک وقت ہے، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، اور ہمارا بس یہی ہماری سوال جو ہے وہیں کا وہیں کہ آخر وہ فنڈز جو کہ پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ NFC کے نتیجے میں ملے بلوچستان کو، آیا وہ عوام تک پہنچے نہیں پہنچے، اور اگر پہنچے تو عوام میں یہ بے چینی کیوں ہے؟ چلتے ایک بریک کی طرف اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، ہم نصر اللہ زیرے صاحب کی طرف آتے ہیں. ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے، بیچ میں گفتگو میں ذکر بھی آیا کہ جو خاندانی سیاست ہے پاکستان کا بھی ایک
بڑا مسئلہ ہے، المیہ ہے، لیکن بلوچستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہت ہمیں نمایاں کردار نظر آتا ہے خاندانی سیاست کا. اس نے نقصان پہنچایا ہے بلوچستان کو یا بلوچستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں؟ محترمہ ایسا ہے کہ اوورآل اگر آپ جنوبی ایشیا کا لے لے تو یہاں ہوتا یہی رہا ہے، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، انڈیا میں بھی اگر آپ دیکھ لیں. لیکن کسی جگہ لوگ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو ساتھ لے کر چلے، اور لیکن بعض جگہ ایسا ہے، ہمارا تلخ تجربہ رہا ہے، ہمارے ساتھ خود اس طرح ہوا ہمارے پارٹی میں، کہ وہ خاندانی سیاست اس حد تک آ گئی کہ تمام عہدے اور تمام چیزیں جو ہے نا ایک ہی خاندان میں انہوں نے بانٹ لیے تھے، اور تمام مراعات تک، سروسز تک، باقی جو چیزیں تھیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جس سے وہ اجتماعی شعور اور کلیکٹیو وزڈم جسے کہا جائے، اجتماعی قیادت کا اس میں بڑا بحران آ جاتا ہے، جس سے پارٹیاں جو ہے نا وہ نظریاتی طور پر، ہم جیسے لوگ نظریاتی لوگ، وہ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ پارٹی جو ہے نا وہ اپنے لین سے ہٹتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی جو خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کی پارٹی تھی، اس کا دوبارہ ریوائیول ہوا، اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مقابلے میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی جو خان عبدالصمد خان اچکزئی نے بنائی تھی 1970 میں، اس کا دوبارہ ہم نے ریوائیول کیا، جس کا چیئرمین. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کے نہ ہونے سے کیا یہ کچھ اثر ڈال سکے گی زیادہ الیکشن کے اوپر پارٹی جو خوشحال ہوتا ہے؟ کیا اس کا کیا فرق پڑے گا؟ پشتونخوا نیشنل پارٹی، اس کا چیئرمین ایک جوان سالہ نوجوان ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے فرزند ارجمند ہے، جنہوں نے دیکھا اپنے اتنا بڑا رول تھا ان کا پارٹی بنانے میں بھی، اس کا اتنا بڑا رول تھا کہ پارٹی کو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے مضبوط ترین تنظیمی لحاظ سے وہ پشتونخوا ہماری پارٹی تھی. اور یہ پارٹی جو ہے نا اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے نوجوانوں میں. زیادہ تر لوگ عام جو ہمارے پارٹی کے ورکر تھے جو چلے گئے، جو ناراض ہو گئے ہمارے وزراء کی کارکردگی کی وجہ سے، انہوں نے جو غلط کارکردگی کی اپنے وزارت کے دور میں، کارکنوں کو مایوس کیا، کارکنوں کو ڈسآرٹ کیا، وہ سب ہمارے پاس آ رہے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کو بہت زیادہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوام ہمیں ووٹ کریں گے، ہمارے کارکن ہمیں ووٹ کریں گے، عوام نکلے گی. دیکھیں 2013 میں جب پارٹی متحد تھی تو ہم نے NA2 کوئٹہ سٹی کا جو سیٹ تھا اس پہ ہمارے سابقہ چیئرمین صاحب اس پہ امیدوار تھے، کوئی 40,000 کے قریب ووٹ لیے. لیکن 2018 میں وہی جھنڈا، وہی پارٹی، وہی نام، وہی نشان، وہی امیدوار، ہم 5ویں نمبر پر آ گئے. تو آپ خود سوچ لیں. اور ان 14 میں سے محض صرف میں جیت سکا 2018 میں، باقی سب ایک چیز تو یہاں پہ ہے، تھوڑا سا تضاد تو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. آپ نے 2013 کے انتخابات کے بعد اس سیاسی جماعت کا اپنا، جو آپ کی ماضی میں جو آپ کی جماعت تھی، اس کا آپ نے ذکر کیا. چلیں آپ کے ذکر خیر میں یہ تو تسلیم ہوا کہ اس جماعت نے جو ہے مراد وہ اپنے ہی فیملی کے اندر بانٹ دی، موروثی سیاست بھی تھی، سروسز جو تھی. پھر آپ نے کہا اجتماعی شعور کو بھی نقصان پہنچا. تو آپ 5 سال تک ڈٹے رہے، صوبائی اسمبلی کے آپ ممبر رہے، آپ نے کبھی بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یا کسی عوامی اجتماع میں کھڑے ہو کر اس ڈسکریمنیشن کو، اس زیادتی کو اجاگر نہیں کیا. کیوں آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ آپ کو بھی لگتا تھا کہ آپ MP ہیں تو پھر وہ پارٹی کا ایک ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے، وہ آپ کے خلاف لے لیا جائے گا. کیوں آپ چپ رہے؟ نہیں، میں چپ نہیں رہا. اگر آپ اسمبلی کی کارروائی دیکھیں، 65 ممبران میں سے 64 ایک طرف میری کارکردگی نہیں، اپنی جماعت کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، اپنی جماعت کے اندر، چونکہ وہاں تنظیمی طور پر ہم لگے رہے کہ ہم پارٹی کو بچا سکے. ہم نے بہت کوشش کی، اس کے باوجود کہ ہم نے ان 10-8 سالوں میں بہت ریزسٹنس کی پارٹی کے اندر، پارٹی کے میٹنگز کے اندر. ان کو سابقہ چیئرمین صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا لے، وہ اجلاس نہیں بلا رہے تھے. جب وہ نظریاتی طور پر انہوں نے ان نظریات سے انحراف کیا، اپنے آئین سے انحراف کیا،
تب ہم نے 2022 میں ہم نے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا اور 2022 27 اور 28 دسمبر کو کوئٹہ میں ہم نے ایک بہت بڑا قومی نیشنل کانگریس کیا جس میں 15,000 ڈیلیگیٹس تھے، 2,000 آبزرورز تھے، انہوں نے شرکت کی اور پارٹی کی نئی قومی ایگزیکٹو کونسل کا ہم نے انتخاب کیا جس کا چیئرمین ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے فرزند خوشحال خان کاکڑ اور شریک چیئرمین ایک بہت ہی تجربہ کار سیاسی رہنما مختار خان یوسفزئی پارٹی کے شریک چیئرمین منتخب ہو گئے۔ تو ہم نے دیکھے یہ ہر چیز جو ہے نا ایک وقت ایک معروضی حالات میں ہوتا رہتا ہے، اگر ہم اس وقت کہتے تو شاید ہمارے کارکن ہم سے نہ مانتے، خود بخود وہ چیز جو ہے نا اپنے وقت کے مطابق اپنے معروض کے مطابق انہوں نے آ کر کے خود اپنے آپ کو جب انہوں نے نظریات سے انحراف کیا تو لوگوں پہ کارکنوں پہ آشکارا ہو گیا کہ اب مزید یہاں ان سے ہم چلنے کے وہ قابل نہیں رہے، ہمیں راہ جدا کرنی چاہیے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے، لیکن وہ راہ راست پر آنے کی بجائے وہ مزید خرابی کی طرف جا رہے۔ تب ہم نے جا کر کے ہماری پورے ملک کی سیاسی تاریخ یہی ہے۔ یاسمین صاحبہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ یاسمین صاحبہ، آپ کنونشن چھوڑ کر ہمارے پروگرام میں آئی، تیسری دفعہ اس کا ذکر میں کر رہی ہوں، لیکن یہ بات کب تک کنونشنز تک رہے گی؟ جلسے اور عوام میں کب جائیں گی سیاسی جماعتیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ہم تو عوام میں آلریڈی موجود ہیں، مطلب آپ اگر دیکھ لیں میڈیا میں، شاید مین اسٹریم میڈیا میں تو اتنا بلوچستان کو کوریج نہیں دی جاتی، لیکن یہ ہے کہ مطلب ہم کبھی یہ نہیں انتظار کرتے ہیں کہ جب الیکشن ہوگا تو ہم عوام میں جائیں گے، بلکہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ ہر وقت عوام میں موجود ہے۔ ابھی بھی جوک در جوک لوگ جو ہے وہ نیشنل پارٹی میں آ رہے ہیں۔ ہم اگر دیکھ لیں ہر ریجن سے، مکران ریجن ہمارا ہے، نصیر آباد کی طرف آپ دیکھ لیں، وہاں سے بھی لوگ ہمارے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے جو ہے وہ ایک دیکھا کہ مطلب 2013 سے جو 2.5 سال کا پیریڈ، ایک بہت ہی مختصر پیریڈ میں نیشنل پارٹی نے چیلنجز کے ساتھ اگر اتنا ڈیلیور کیا، اگر جو ہے مطلب اس دفعہ پھر نیشنل پارٹی جو ہے وہ چونکہ پڑھی لکھی جماعت ہے، مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی ہماری لیڈرشپ ہے اور کلیکٹیو لیڈرشپ ہے، ہم کوئی موروثی سیاست کے پیداوار نہیں ہیں، عام مڈل کلاس سے آئے ہوئے ہم سارے جو ہے وہ لوگ ہیں جو نیشنل پارٹی کے مین اسٹریم لیڈرشپ میں ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کا جو ہے وہ اپنا ان کی پرفارمنس رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے، جس طرح سے انہوں نے ایک بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں بلوچستان کے ایشوز کو جو ہے وہ اوور کم کرنے میں بہت مختصر پیریڈ میں کوشش کی اور رزلٹ دیا۔ تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو 2018 سے ابھی جو حکومت ہماری رہی ہے، اس میں لوگوں نے دیکھا کہ مطلب بالکل سوئی ہوئی حکومت تھی، کچھ بھی جو ہے مطلب گراؤنڈ پہ نظر نہیں آیا۔ تو اب جو ہے مطلب لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، عوام کو جو ہے وہ ان کی رائے دہی کے لیے چھوڑا جائے۔ تو منشور کیا ہے؟ ترجیحات پہ کچھ سنگل مینڈیٹ کے ساتھ کہ اب کیا ترجیحات لے کے عوام میں جائیں گے؟ کیا ایسا کچھ آپ منشور لے کے جائیں گے کہ لوگوں کو لگے گا کہ نہیں اب شاید حالات بہتر ہو جائیں، یا جو 2018 جس کی آپ مثال دے رہی ہیں اس سے بھی بہتر حالات یا وہی حالات کم از کم آپ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی پارٹی کی اس دفعہ الیکشنز میں؟ ہمارا جو ہے وہ الیکشن مینیفیسٹو جو ہے وہ تیار ہے۔ مطلب ہم نے جو بلوچستان کے حوالے سے مختلف جو ایشوز ہیں یہاں پہ، چاہے پولیٹیکل ایشوز ہیں، چاہے جو ہے مطلب سوشل سروسز کے حوالے سے مسائل ہیں، خواتین کے مسئلے ہیں، بچوں کے ایشوز ہیں، بلوچستان کا جو سیاسی مسئلہ ہے، بلوچستان میں جو ابھی انسرجنسی کی صورتحال ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ جو ہے مطلب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب لیجسلیشن کی بہت ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم بلوچستان کے جو ڈیو رائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ تھرو لیجسلیشن جو ہے پروٹیکٹ کر سکے۔ تو یہ جو ہے مطلب ہم نے اپنا باقاعدہ الیکشن مینیفیسٹو بنایا ہے۔ اس مینیفیسٹو کے ساتھ جو ہے مطلب ہم الیکشن میں انشاءاللہ جائیں گے، اور ہم جو ہے مطلب وہ پارٹی ہے، پچھلی دفعہ بھی جو ہے مطلب ہم نے جو مینیفیسٹو بنایا تھا کوشش کی تھی کہ جتنا وقت، حالات اور ریسورسز نے ہمیں اجازت دی، ہم اپنے مینیفیسٹو پہ جو ہے وہ
کاربند رہیں اور پابند رہیں. انشاءاللہ ابھی بھی جو مینیفیسٹو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ عوام کے جو ہے وہ حقوق کے تحفظ کی خاطر ہم اس پہ کام کریں گے. لیکن یہ ہے کہ مطلب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کی عوام میں ایک بہت مثبت تبدیلی جو ہے ہم آبزرو کر رہے ہیں. ایک پولیٹیکل جو ہے مطلب جو فیکٹر ہے وہ، کیونکہ بیچ میں جو حالات تھے وہ اتنا لوگوں کو خاص طور پہ نوجوانوں کو ڈی پولیٹیسائز کرنے والے حالات یہاں پہ پیدا کیے گئے. یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب جو سینسٹیوٹی ہے بلوچستان کی وہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ مطلب ہمارے علاقے ہمارے لوگ اتنے شورش زدہ ہو گئے ہیں کہ مطلب ہر وقت آپ کا کس طرف اشارہ ہے جو سیاسی لوگوں کی شمولیت ہے؟ آپ مثبت تبدیلی کا آپ نے ذکر کیا، اس کا آپ کا کس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کی یا نوجوانوں کی شمولیت ہے وہ آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کہ مطلب ہم عوام کا جو ایک رجحان ہے، عوام پھر جو دیکھنا چاہتی ہے کہ اگر نیشنل پارٹی عددی حساب سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود مخلوط حکومت میں اگر ڈیلیور کر سکتی ہے تو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اگر جو ہے وہ ایک صحیح تعداد میں حکومت میں آئے اور اسمبلی میں بیٹھے تو وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند اور سود مند جو ہے وہ ہوگا عوام کے لیے. لوگ جو ہے مطلب یہ ابھی ریئلائز کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے مطلب پبلک کا رجحان جو ہے نیشنل پارٹی کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جی جی. اور ریزنٹمنٹ لوگوں کی کہ موقع ملا تھا، یہی مسائل جو آپ منشور میں ذکر کریں ان مسائل کو کس حد تک حل کر پائے جب آپ کو موقع ملا تھا؟ یہ سوالات ہیں، ان سوالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل ان سوالات کا جو ہے ہم سامنا کر رہے ہیں. تو میں ابھی یہی اپنی باتوں میں نے ذکر کیا. دیکھیں یہاں پہ 2013 میں جب حکومت آئی، 2013 سے پہلے جو ہے وہ بلوچستان کے حالات اتنے سینسٹیو تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر صورتحال پورے بلوچستان میں بہت ہی جو خراب صورتحال تھی. ایک تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انسرجنسی والا فیکٹر وہ عروج پہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ نہ ہماری قومی شاہراہیں محفوظ تھیں، نہ ہمارے جو ہے مطلب گلیاں کوچے محفوظ تھے. ادھر جو ہے مطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد آپ کو سارے جو مین مارکیٹس ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ مستنگ ہو، خزدار ہو، ایون کہ کوئٹہ میں لوگ جو باہر نہیں نکلتے تھے. جیسی ہماری حکومت آئی، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب وزیر اعلیٰ بنے، ہمارا جو ہے مطلب پرائم ایجنڈا لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا تھا. اس میں ہم نے اچھی خاصی جو ہے پروگریس دکھائی. یاسمین لیڈی صاحبہ اس ایک بات سے جو ہے وہ اتفاق جو ہے وہ جزوی بھی نہیں کیا جا سکتا. میں ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ذرا اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ناظرین جو گفتگو چل رہی تھی، سجاد بخاری صاحب لگتا ہے اس گفتگو سے کوئی زیادہ ایگری نہیں کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بہتر کر کے دکھایا. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ میں آپ کو اس کے بڑی واضح جو ہے مثال دوں گا، بلکہ ہمارے دیکھنے والے بھی یہ بات جانتے ہیں. بلوچستان کو خاص طور پر لے کر جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں، یاسمین لیڈی صاحبہ کی جہاں تک بات ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی رہی ہے تو ان حقائق کو بھی میں چھپا نہیں سکتا، بلکہ کوئی بھی نہیں چھپا سکتا. وہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے، وہ کہ اس طرف ایک طرف موروثیت عروج پہ تھی لیکن دوسری طرف ڈاکٹر عبدالمالک نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی. یعنی انہوں نے مختلف یونیورسٹیز بنائی، ان کے کیمپس بنائے، انہوں نے اپنے تربت کو بڑا ڈیولپ کیا، کافی کام کیے. لیکن لا اینڈ آرڈر پر میں جزوی اتفاق بھی نہیں کر سکتا یاسمین لیڈی صاحبہ کی، کیونکہ بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو جب بھی ہم یہ سوال کرتے تھے کہ آپ لوگ لا اینڈ آرڈر کو نہیں بہتر کر سکے تو یہ کہتے تھے یہ تو فیڈرل سبجیکٹ ہے، دہشت گردی سے ہمارا کیا کام ہے، دہشت گردی تو ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ تو عالمی دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ہم تو اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں. آج جب سیکیورٹی فورسز جو فیڈرل سبجیکٹ ہے، وہ سیکیورٹی فورسز جس میں خاص طور پر ایف سی اور پیراملٹری فورسز، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے امن و امان کو یقینی بنایا ہے. ضلعی انتظامیہ تو ہمیشہ سے کمزور رہی ہے، لیویز تو ہمیشہ سے کمزور رہی ہے، ویل ایکوپڈ بھی نہیں رہی ہے. تو جب لا اینڈ آرڈر میں بہتری آئی ہے، اس ٹائم آپریشنز چل رہے تھے، آپریشن ضرب عزم چل رہا تھا، کامبنگ آپریشن چل رہے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چل رہے تھے، تو وہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کروا رہی تھی نا. تو پھر کیوں کریڈٹ لیتی ہیں؟ جب آپ کو دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے تو یہ سیاسی جماعتیں کہتی تھی ہم کیا کریں، ہماری تو جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے، یہ تو فیڈرل سبجیکٹ ہے، یہ تو عالمی مسئلہ ہے. تو جب اس میں بہتری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے اس لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا. تو یہ تضاد ہے. ہم اقبال شاہ صاحب کو اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں. شاہ صاحب، بلکہ آج جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا ذمہ دار جو ہیں وہ بیوروکریسی کو کر سکتے ہیں، یا سیاستدانوں کو بھی انہوں نے جو تھا وہ بڑے دبے الفاظ میں اس چیز کے الزام دیا اس چیز کا. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا غلطیاں دہراتے رہیں گی ہماری سیاسی جماعتیں، یا یہ کہ غلطی ان کی تھی ہی نہیں، جیسے کہ ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کریڈٹ لے لیتے ہیں، اور جب غلطیاں ہوتی ہیں انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ تو کیا کہیں گے آپ نگران وزیر اعظم صاحب کی اس تبصرے کے بارے میں؟
میں اس پہ یہ کہوں گا کہ نگران وزیراعظم کی بات نہیں ہے، ویسے یہ حقائق ہیں کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کو جب تک بلوچستان کے مسائل کا ادراک نہیں ہوگا، بلوچستان کے معروضی سیاسی، معاشی، اقتصادی اور جغرافیائی حالات کا ادراک نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے نا بلوچستان کی سیاست پر جو ہے نا، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہو، وہ ترقی کے حوالے سے ہو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادوار کی بات ہے کہ ہمارا 60 ارب 80 ارب روپیہ کولیپس ہوتا تھا، واپس چلا جاتا تھا۔ اس کی وجہ جو ہے نا بیوروکریسی کی جو ہے نا وہ سر قلم جو ہے نا وہ ہم پہ جو ہے نا لگ جاتا تھا کہ ہمارے اچھی بڑی اسکیمیں، چاہے وہ زراعت کے حوالے سے ہوں، وہ اسکیمیں پانی کے حوالے سے ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ہمارا جو ہے نا کچی کینال کا منصوبہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے 1974 سے شروع ہوا، آج شاید 1 سال پہلے وہ ڈیرہ بگٹی تک پہنچا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ڈیرہ بگٹی سے وہ نصیر آباد آئے گا تو شاید 20 سال ہم کو اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی مین وجہ جو ہے بیوروکریسی، اسلام آباد کی بیوروکریسی میں بات کروں گا۔ یہاں کی بیوروکریسی، تو بلوچستان کی بیوروکریسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا؟ وہ جب تک بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے تناظر میں نہیں دیکھیں گے، ہمارے بہت سے مسائل جو ہے نا وہ رکے رہیں گے۔ جی، بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے اقبال صاحب، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دعوے بھی کیے جاتے ہیں، وعدے بھی کیے جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان کی جب ملک کے انتخابات کا وقت آتا ہے تو کہیں کسی طرح بھی الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے کہ اس پرفارمنس کیا تھی، ان کے دور میں کیا حالات رہے، کیوں جو بنیادی مسئلہ ہے بیوروکریسی کی ان ایفیشنسی، تو ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ ان سوالوں کے جوابات پھر عوام کو آپ کیا دیں گے؟ آپ اندازہ کریں نا کہ جب ہمیشہ چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہمارا وفاق سے آئے، ہمارے اس وقت بھی آپ اندازہ کریں میرے خیال سے 50% سے ہمارے کمشنر جو ہوتے ہیں، ہمارے سیکرٹریز جو ہوتے ہیں، 60% سے زیادہ جو ہے نا وہ اسلام آباد سے آتے ہیں یا دوسرے صوبوں پہ سے آتے ہیں۔ وہ 2 سال جب تک رہتے ہیں یہاں کے معروضی حالات کو سمجھتے ہیں، یہاں کے سیاسی حالات کو یا امن و امان کے حالات کو سمجھتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا کوئی بیوروکریٹ آ جاتا ہے۔ بات صرف جو ہے نا بلوچستان کی بیوروکریسی نہیں، میں نے کہا جب تک اسلام آباد ہم کو جو ہے نا برابری کی بنیاد پہ دوسرے صوبوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ہم کو نہیں دیکھے گا، اس وقت تک ہمارے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے 2013 تک، آپ نے خود کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بلکہ تھوڑا تنقید بھی کی اس پہ کہ جی یہ بہت بڑا فنڈ ملا، 55 کروڑ PMPS کو ملا اور وہ کہاں خرچ ہوا۔ بات جب تک یہی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک جو ہے نا اسلام آباد کی بیوروکریسی اور بلوچستان کی بیوروکریسی، آپ بلوچستان میں آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر 70 سال 75 سال کی تاریخ میں نے کہا شاید میرا ایک چیف سیکرٹری رہا ہے، اس کے بعد ہمارا نہ اس سے پہلے کوئی چیف سیکرٹری تھا نہ آج تک کوئی چیف سیکرٹری رہا۔ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹریز وہاں سے آتے ہیں، ہمارے کمشنرز وہاں سے، ہمارے DCs وہاں سے آتے ہیں، ہمارے سیکرٹریز وہاں سے آتے ہیں۔ تو جب وہ اس خطے سے تعلق نہیں رکھتے تو وہ میرے حالات کو، میرے مسائل کو کیسے سمجھے گا؟ وہ کیسا میرے MPs کے ساتھ، میرے منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کے اضلاع میں یا اقبال شاہ صاحب، یہ آپ نے جو بیوروکریسی کی بات کی ہے، جو اسلام آباد کی آپ بات کرتے ہیں، تو ہماری بیوروکریسی کی بات جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہماری بیوروکریسی کے حوالے سے، بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے حوالے سے قدوس بزنجو صاحب، جام کمال صاحب اور میرے سامنے وزراء کی ایک بہت بڑی اور وزراء اعلیٰ کی جو ایک بڑی فہرست موجود ہے جو بلوچستان کی بیوروکریسی سے ناراض اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئی ہے۔ کیونکہ پچھلی حکومت میں تو جو قدوس بزنجو صاحب کی حکومت تھی اور جام کمال صاحب کی، اس میں تو کہتے تھے کہ ایڈمنسٹریٹر کوئٹہ جو ہے وہ چیف منسٹر کی بات نہیں مان رہا، بیوروکریسی جو ہے اس نے قلم توڑ یا قلم چھوڑ ہڑتال شروع کر دی ہے۔ تو جہاں تک بیوروکریسی کی بات رہی تو ہمارے صوبے کے جو ہے وہ اس وقت کے جو ہوم سیکرٹری تھے وہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی تو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے تمام ملک کے اندر جو ہے بیوروکریسی جو ہے وہ مختلف صوبوں کی دوسرے صوبوں میں تعینات کی جاتی ہے، جیسے ابھی کمشنر کوئٹہ بھی وہاں پر ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اپنی بیوروکریسی جو ہے وہ بھی اس میں برابر کی شریک ہے، صرف اسلام آباد ہی نہیں ہے؟ شک نہیں ہے کہ ہماری بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ شریک ہے۔ وہ میں اس پہ کتھن آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا کہ ہماری بیوروکریسی کوئی ہمارے بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ بالکل یہ جو ہے نا یہ جو چوچوں کا مربع بن جاتا ہے اور ان کے اپنے مفادات جب ایک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے کسی بھی پارٹی کو، میں نہیں کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل پارٹی ہے، BNP ہے، دوسری، میں سب پارٹیوں کا احترام کرتا ہوں ان کے پروگرام کے حوالے سے، ہر ایک پارٹی اپنے پروگرام کے حوالے سے، لیکن جب تک میں نے آپ کو کہا کہ ہم کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جائے گا بلوچستان کے، آپ کو میں نے پہلے بتایا
کہ بلوچستان کسی ایک سیاست کا مجموعہ نہیں ہے. جب آپ نے سوال کیا کہ بلوچستان میں کسی ایک، میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 20 سال میں بھی کوئی ایک پارٹی جو، ہاں سنگل میجارٹی پارٹیز تو بن سکتی ہے، جیسے اس دفعہ بھی شاید میں یا میرے لیڈران دعویٰ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں سنگل میجارٹی پارٹی بنے گی، لیکن سنگل میجارٹی پارٹی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی اپنے طور پہ جو ہے نا حکومت میں. یہاں ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنتی رہی ہیں. ٹوارڈ آپ 77 کے بعد آج تک جو ہے نا کسی بھی پارٹی نے، چاہے وہ مذہبی پارٹی ہوں، وہ کانفرنس پارٹی ہوں، وہ وفاق کی پارٹیاں ہوں، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، کوئی بھی ہو، یہاں مجبور ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کر کے حکومت بناتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان پارٹیوں کو جو مین پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہمیں بہت سے مطالبات ایسے ہوتے ہیں جو مخلوط پارٹیاں، ہم جب حکومت بناتے ہیں ہمارے الائنس پارٹیوں کے ساتھ، ہم بہت سے ایسے مطالبات بھی جو ہم شاید ہمارے لیے بہت نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. اب آپ نے خود کہا کہ آپ نے سوال کیا کہ 2008 سے 13 تک آپ 65 کی اسمبلی میں 61 وزیر تھے، تو ہم مجبور تھے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت نقصان بھی سیاسی پولیٹیکل حوالے سے بہت نقصان بھی ہوا. جو ہے یہ مجبوری لگ رہا ہے کہ یہ مجبوری آگے چلے گی، کنٹینیو کرے گی. شکریہ اقبال صاحب. ہم نصر اللہ صاحب کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ انہی حالات میں آپ نے اپنے حلقے کی ترقی کے لیے کام کیا. کیسے کام کیا؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ بڑی مجبور ہے کہ ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اسکول بھی نہیں چل سکتے. جو ابھی ہم سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ہسپتال بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، تو یہ تو بہت عرصے سے لوگ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اتنی چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. بس عوام پہ تھوڑا افسوس ہوتا ہے، عوام پہ تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں محترمہ، میں جب 2013 میں پہلی مرتبہ میں ایسے علاقے سے منتخب ہوا جہاں سرکار کا ایک اینٹ سرکاری وہاں نہیں لگائی گئی، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ، نہ ٹرانسفارمر، نہ روڈ، نہ نالیاں. تو میں نے تہیہ کر رکھا کہ میں عوام کی خدمت کروں گا، اور میں نے انشاءاللہ میرا ضمیر یہ رکاوٹیں آپ کے راستے میں نہیں آئیں جو وہ بتا رہے ہیں؟ رکاوٹیں تو آئی، کافی آئی، لیکن میں خود جا کر کے وہاں بیوروکریسی کے آفس میں بیٹھ جاتا، گھنٹوں بیٹھ جاتا. تب ممکن ہوا کہ وہاں جس علاقے میں کوئی پرائمری اسکول نہیں تھا وہاں میں نے پرائمری اسکول بنایا، وہاں میں نے ہائی اسکول بنایا، گرلز اسکول بنایا، کالج بنایا، لائبریریاں بنائی، بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے. 500 کلیوں کو میں نے بجلی کے ٹرانسفارمر دیے، بجلی پولز دیے، 200 سے زیادہ ٹیوب ویل لگائے، سڑکیں بنائی. مشرقی بائی پاس جو ایسٹرن بائی پاس ہے اس کو ڈیول کیریج وے بنایا، اس پہ اسٹریٹ لائٹ لگا دیے، اور لنک روڈز بنا دیے، 2 ڈیم بنا دیے، اسٹریٹ لائٹ لگا دیے. اب وہ علاقہ میرے خیال سے کوئٹہ کے اچھے علاقے اس میں شمار ہوتا ہے جب انسان تہیہ کر لیتا ہے. اور میرا ضمیر آج 10 سال کے بعد مطمئن ہے کہ میں نے عوام کا جو امانت میرے ساتھ تھا ووٹ کی شکل کے، میں نے وہ امانت بحفاظت لوگوں تک پہنچایا. اس میں نے خیانت نہیں کی. فلور پہ بھی میں نے عوام کے حق میں آواز اٹھائی، مزدور، اسٹوڈنٹ، طلباء، ٹیچرز، خواتین کے لیے آواز اٹھائی، قراردادیں پیش کی، تحریک التوا پیش کی، توجہ دلاؤ نوٹر، سوالات پیش کیے، سب کچھ کیا. یاسمین صاحبہ سے بھی ہم اس کے اوپر ان کی رائے لے لیتے ہیں. بس آخری ہمارا ایک چھوٹا سا کمنٹ ہمیں اس کے اوپر چاہیے کہ کیا واقعی یہ ایک کیا فرد کے اوپر اس کا سارا انحصار ہوتا ہے، انڈیویجول پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، یا یہ کہ انہی مسائل کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے بلوچستان کے جب بھی ذکر آتا ہے انہی مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک فرد کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے مطلب مسائل کا ذکر تو بہت ہوا. مطلب ہم کہتے ہیں کہ جب ریئل فیسز آتے ہیں، جو ریئل نمائندے آتے ہیں، مطلب وہ ان چیلنجز کے باوجود جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کرپشن جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، ہمارے سماج میں پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ اس سے نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مبرہ ہے، اور نہ ٹاپ ٹو باٹم، باٹم ٹو ٹاپ جو ہے وہ اس ناسور نے پورے سماج کو اپنے اس میں لے لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب جب ریئل نمائندے جیسے ہم نے اسی بیوروکریسی کے ساتھ، اسی جو ہے وہ کرپشن کے ایلیمنٹ کو جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں بلوچستان میں جو ہے مطلب اتنا زیادہ یہاں پہ کچھ تو ایسی اسکیمیں، ایسے میگا پروجیکٹ جو کہ پرماننٹ سورس آف کرپشن جو ہے وہ بن چکے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے تربت سٹی کو ماڈل سٹی جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے یونیورسٹیز بنائی. یہاں پہ جو ہے وہ جو پبلک سروس کمیشن تھا جس میں بولیاں لگتی تھیں کہ جی اتنے پیسے دیں گے تو یہ جو ہے پوزیشن آپ کو ملے گی، اس سیٹ کے لیے آپ کوالیفائی کریں گے. ہم نے پبلک سروس کمیشن کو جو ہے وہ میرٹ کی بنیادوں پہ ہم آخر میں بالکل سجاد بخاری صاحب کا اس کے اوپر کمنٹ لینا چاہیں گے. بہت شکریہ یاسمین صاحبہ
کیا فرد جو ہوگا وہ اچھا ہوگا تو چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی؟ مسئلے کی جڑ جو ہے نا سجاد صاحب، ذرا اس پہ ہمیں مختصر روشنی بڑی مشکل ہے میں ڈال. علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے جو ہے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. مرد ایک ہی ہوتا ہے، مرد آہن، مرد مجاہد، باقی تو اس کے لشکر کے پیچھے جو ہے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک مجھے افسوس رہے گا ہمیشہ اپنی قوم پرست جماعتوں کا جن کا تعلق بلوچستان سے، چاہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہو، اب پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، یا سردار اختر مینگل صاحب کی BNP مینگل ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں گو کہ ان کے جو اکابرین تھے وہ 70s کے عشرے میں نیشنل عوامی پارٹی میں ایک ہی صف میں کھڑے تھے. اس کو پیپلز پارٹی نے ڈسپرس کیا، جو کچھ بھی ہوا. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بننے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئی. اس کے روٹس پنجاب میں بھی آپ کو ملیں گے، بلوچستان میں بھی آپ کو ملیں گے، سندھ میں بھی تھوڑے بہت شاہی سید تھے اور کچھ لوگ اس طرح، خیبر پختونخوا میں بھی. یہ باقی نیشنلسٹ پارٹیاں، نیشنل پارٹی نے بھی کہا کہ جی لاہور میں ہماری جماعت کا جو ہے وہ ہم نے یونٹ بنا لی ہے، پشتونخوا نے بھی کہا کہ ہم نے بنا لی. انہوں نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے پاکستان پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا منشور اور کتابچہ بھی بنایا. لیکن یہ نیشنلسٹ جو ہیں یہ صرف اپنے پروونس تک کیوں محدود رہے؟ عوامی نیشنل پارٹی نے تھوڑا بہت کیا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ANP جو ہے وہ بھی اپنے خیبر پختونخوا میں واپس سمٹتی ہوئی جی بالکل سمٹتی بھی نظر آ رہی ہے. مگر یہی سیاسی جماعتیں ہیں، عوام کی نمائندہ ہیں، عوام کی آواز ہے، اور انہی کی طرف عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ اپنے ووٹ دینے کے لیے الیکشن والے دن جائیں گے کہ شاید یہ ووٹ ان کی قسمت بدل دے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے. اپنے حقوق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.